إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله والسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بحقی میں ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک صحابی آئے اور ان کے صحابی نے ان سے کہا کہ میرے باغ کے اندر ایک شخص کا درخت ہے اور میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ درخت مجھے بیچ دو، لیکن وہ شخص مجھے وہ درخت نہیں بیچتا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پیغام بھیجا کہ یہ درخت تو ہمیں بیچ دو. اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا. پھر دوبارہ پیغام بھیجا اچھا پھر یہ درخت مجھے ہبہ کر دو، مجھے تحفے میں دے دو. اس شخص نے پھر یہ جواب دیا کہ نہیں میں تحفے میں بھی نہیں دوں گا. پھر اس شخص کے پاس پیغام بھیجا کہ اچھا دیکھو تم اس درخت کو مجھے بیچ دو، میں تمہیں جنت میں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن اس شخص نے اس پہ بھی انکار کر دیا کہ نہیں مجھے یہ سودا بھی منظور نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ بخیل نہیں دیکھا مگر اس شخص کے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے. میرا جو آج کا موضوع ہے وہ انشاءاللہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا سلام کرنے کا، وہ سلام کیا ہے، اس سلام کے معنی کیا ہے، اس سلام کے فوائد کیا ہیں اور اس سلام کے آداب کیا ہیں. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سلام کے معاملے میں پہلے تو بہت زیادہ تساہل پایا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں ہچکچاتے ہیں، سستی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر سلام کرتے ہیں تو سلام کا جو مفہوم ہے، جو اس کی روح ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی، اس سلام کے اندر نہیں ہوتی. اور پھر اس سلام کے جو آداب ہیں ان میں بھی اکثر لوگوں کو لا علمی ہے. اللہ رب العزت نے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا
اور تخلیق کرنے کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا کہ اذهب، جاؤ اور اس فرشتوں کی جماعت کو جو بیٹھی ہے ان کو سلام کرو، اور جب وہ تمہیں سلام کا جواب دیں تو اس کو بہت غور سے سنو، کیونکہ وہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام اس فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی سلام سکھایا کہ جب بھی کسی سے ملو، جب بھی کسی کے پاس جاؤ تو اس کو سب سے پہلے السلام علیکم کہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر خود بھی لوگوں کے اوپر سلام بھیجا اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا۔ اسی طرح جب فرشتے، ان کا بھی سلام یہی کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے آئے تو انہوں نے آ کے ان کو یہی کہا سلام، تم پر سلامتی ہو، جس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا وقال السلام، اور انہوں نے بھی کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں جس جنت کی طرف بلاتے ہیں وہ جنت بھی سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں واللہ یدعو، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ جب لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جنت کے اندر داخل ہونے والوں کو بھی اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلام ہے اس رب رحیم کی طرف سے۔ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ بھی آپس میں سلام ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا، وہ وہاں پہ کوئی فضول باتیں نہیں سنیں گے، کوئی غیبتیں نہیں سنیں گے، کوئی کینہ بھری باتیں ایک دوسرے سے نہیں کہیں گے، کوئی بدگمانی والی باتیں نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے الا سلاما، سلام ہو سلام ہو۔ یہ سلام کی اتنی اہمیت ہے۔ اس سلام کی ترغیب کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس سے پوچھا کہ اللہ کے وسلم ای الاسلام خیرا، کون سا اسلام بہترین ہے، بہتر ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام، اور تم لوگوں کو سلام کرو، الا جس کو تم جانتے، ما عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں بھی جانتے۔ آج ہم مسجد میں ہی بیٹھے ہوں اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک شخص گزر رہا اور ہم کو سلام کر دے تو ہم حیران ہو کے پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ نہیں کون تھا، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کہ راستے سے گزرتے ہوئے ہمیں سلام کرتے تو ہم حیران پریشان ہو کے سوچتے کہ پتہ نہیں کون شخص تھا جس نے مجھے سلام کیا۔ جبکہ ایک مسلمان کے لیے تو بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ ہر اس شخص کو سلام کرے جس کو وہ جانتا ہے اور ہر اس شخص کو سلام کرے جس کو وہ نہیں جانتا۔ یہ سلام جنت میں جانے کا ایک سبب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت فرمایا لا تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ اور پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن تُؤْمِنُوا، تم اس وقت تک اور تم ایمان نہیں لا سکتے حَتَّى تَحَابُوا، جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کرنے کا راز بتایا، اور وہ راز کیا تھا؟ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں اذا فعلتموہ، اگر تم اس کو کر دو تحاببتم، تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ ایک دوسرے کے درمیان، جب ملو سلام کرو، جب دیکھو سلام کرو، کمرے کے اندر واپس آؤ سلام کرو، گھر کے اندر داخل ہو سلام کرو، گاڑی میں بیٹھو کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرو، گاڑی سے اترو جو لوگ کھڑے ہیں ان کو سلام کرو۔
ہر طرف بار بار سلام کرو، اور سلام کے اوپر نہیں کیا۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور پھر فرمایا کہ 10 نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب دیا اور فرمایا 20 نہیں کیا۔ ایک اور شخص آیا اس کے بعد اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب دیا اور فرمایا 30 نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اگر کوئی تم کو سلام کرے بِتَحِيَّةٍ تو تم بھی اس کو جواب دو، فَحَيُّوا، اس سے جواب دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، یعنی کوئی شخص اگر آ کے تم کو کہے السلام علیکم تو تم کوشش کرو کہ تم اس کو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خالی وعلیکم یا وعلیکم السلام کہہ کے اکتفا نہ کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے اور رُدُّوهَا تو پھر کم از کم اسی کو پلٹا دو۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں کہ کس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی کہ اگر تم سلام کو ایک دوسرے کے درمیان میں پھیلاؤ گے تو تمہارے اندر محبت پھیل جائے گی۔ ہم تو سلام کرتے ہیں لیکن ہمیں محبت نہیں ہوتی، ہم تو سلام کرتے ہیں لیکن فوراً پیچھے جا کے اس کی غیبت کرتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ کیوں یہ سلام ہم کو فائدہ نہیں دیتا؟ کیونکہ اگر ہم سلام کو، سلام کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے کسی کو سلام کریں تو ہی وہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ سلام کے مفہوم پہ غور کریں تو سلام کے مفہوم میں 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 طلب، دعا۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما۔ اور جب انسان ہر قسم کی تکلیف، شر اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے تو ہی انسان سلامتی میں داخل ہوتا ہے، تو ہی وہ سلامت ہے۔ تو اللہ اس پر اپنی سلامتی بھیج، یعنی اس کو ہر قسم کی تکلیف سے دور فرما۔ ہم کسی کے لیے کب دعا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہمارا رونا یہی ہے، ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا تو معنی بھی معلوم نہیں ہوتا۔ کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہم پڑھتے ہیں، صبح شام کی تسبیحات پڑھتے ہیں، کیا ہمیں ان کے معنی معلوم ہیں؟ جو اللہ سے التجا، اس سے گزارش، اس کے آگے روتے ہیں عربی زبان کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے، قرآن کریم کی دعاؤں کو استعمال کرتے ہوئے یا مصنون دعاؤں کے ذریعے، تو کیا ہمیں اس کے معنی معلوم ہیں؟ اسی لیے ہماری شاید دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب پر سلامتی ہو، اللہ یہ تمام تکالیف سے پاک ہو جائیں، اللہ ان کو تمام مصیبتیں پریشانیاں ان کی دور فرما دے۔ اور اگر یہ ہم صرف منہ زبانی کہتے ہیں اور دل سے ادا نہیں کرتے تو یہ نفاق ہے، کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی خار، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی عداوت نہیں ہے۔ یہ ڈکلیریشن ہے میری طرف سے، یہ خبر ہے میری طرف سے، اعادہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، مجھ سے بالکل بے فکر رہو کہ میں تمہیں یہاں سلام کروں گا اور پیچھے جا کے تمہاری غیبت کر کے تمہاری کمر میں چھڑا گھونپوں گا۔ بے فکر رہو، جب میں نے تمہیں سلام کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ہر قسم کے شر سے، فتنے سے پاک اور باز ہو گئے، بالکل بے فکر رہو تم۔ اور تیسرا سلام مفہوم کہ ہم اس کو اللہ کی برکتوں کی بشارت دے رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں اللہ حافظ، اللہ ہی تمہارا حافظ ہو۔
تو سلام کس کا نام ہے؟ السلام اللہ رب العزت کا نام ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں، یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہو، السلام علیکم۔ یہ تین مفہوم، یہ تینوں معنی اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو کہ جب ہم کسی کو سلام کہہ رہے ہوں تو یقین جانیے کہ ہمارے درمیان لازماً محبت پیدا ہوگی۔ یہ امت مسلمہ اس وقت جس حالات کے اندر سے گزر رہی ہے، ہمارا شہر، ہمارا ملک جن حالات میں گزر رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینے ہیں، حسد ہے، بدگمانیاں ہیں، عداوتیں ہیں۔ ہم منہ سے کچھ کہتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ سلام کو اس کے حقیقی معنوں کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ سلام ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے گا، اور اگر یہ محبت پیدا کر دے گا تو امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہو جائے گی کہ کسی مسلمان بھائی کو اپنے کسی مسلمان بھائی سے کسی قسم کے دھوکے کا، شر کا خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس نے کہہ دیا السلام علیکم تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب میں اور وہ ایک جان ہے، ایک دل ہے، میرے پیچھے یہ میری حفاظت کرے گا، یہ میرے حقوق کا خیال کرے گا۔ آئیے اب سلام کے آداب کی طرف چلتے ہیں۔ سلام کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سلام کو سلام کے اس طریقے سے ادا کیا جائے جو اللہ رب العزت نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم سنتے ہیں لوگوں سے، کہتا ہے کوئی السلام علیکم، سالیکم، یا اس کو کہا جائے السلام علیکم، وہ جواب دے دیتا ہے والسلام والسلام، وعلیکم وعلیکم۔ یہ سلام نہ کرنے کا طریقہ ہے اور نہ یہ جواب کا طریقہ ہے۔ وہ سلام جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے کہ جاؤ یہ سلام اور فرشتوں پہ پڑھو اور سنو وہ جواب کیا دیتے ہیں، اور یاد رکھو کیونکہ یہ تم نے اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ اس سلام کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے گا تو سلام ادا ہوگا، ورنہ صرف یہ زبان کی محنت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی اور نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ اور کیا مشابہت بتائی؟ انہوں نے فرمایا کہ یہود اپنی انگلیوں کے اشاروں سے سلام کرتے اور نصارہ اپنی ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کو ہاتھ ہلا کے یوں کر دیں، یہ سلام نہیں ہے، یہ نصارہ اور یہودیوں کی مشابہت ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے قریب کھڑا ہے تو ہم منہ سے بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی دور کھڑا ہے جب بھی منہ سے بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب تک منہ سے الفاظ ادا نہیں ہوں گے سلام ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص دور کھڑا ہے تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ میں تم کو سلام کر رہا ہوں، اس وقت ہاتھ ہلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منہ سے الفاظ ادا کرنے ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف یوں کر کے سلام ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ یہود و نصارہ کی اس حدیث کے مطابق مشابہت ہو جائے گی۔ منہ سے سلام کرنا، ادا کرنا ضروری ہے ہر حالت میں۔ اسی طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بتائے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تم کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا تم پر واجب ہے، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، حق المسلم علی مسلم، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ہمیں سلام کرے ہمیں سلام کا جواب دینا ہے، الا یہ کہ ہم ایسے وقت، ایسی جگہ، ایسے موقع پر ہو کہ سلام کا جواب دینا نہ دیا جا سکے۔ نمبر 1، جمعے کے درمیان، جمعے کے خطبے کے درمیان ہر قسم کا کلام کرنا، بات چیت کرنا منع ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو سلام، پہلے تو ہمیں سلام نہیں کرنا، اگر سلام کوئی شخص آپ کو کرے تو اس کا جواب نہیں دینا، دونوں منع ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا دونوں منع ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی شخص باتھ روم کے اندر ہے اور باہر سے کوئی شخص گزرا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ایک صحابی بیان فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو رہے تھے، ایک شخص گزرا اور اس نے سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔
اور جب باہر آئے پھر سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس وقت میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سلام کا جواب دینا مناسب نہیں ہے، لہذا باتھ روم کے اندر کوئی شخص ہو اور کوئی شخص گزرتے ہوئے سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دینا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص نماز کے اندر ہے، ابتدائی اسلام کے اندر نماز میں کلام کی اجازت تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ اگر کوئی شخص نماز میں ہے اور کسی نے سلام کیا تو وہ منہ سے سلام کا جواب نہیں دے گا، بلکہ صرف ہاتھ کے اشارے سے یوں کر دے گا اور اس کی طرف سے سلام ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ کہ کوئی شخص سوار ہو تو وہ کھڑے ہوئے شخص کو سلام کرے، کوئی شخص کھڑا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص آ رہا ہے تو وہ جو مقیم ہے ان کو سلام کرے، کوئی شخص مجلس میں آ رہا ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے تو اس شخص پہ فرض ہے کہ وہ ان کو سلام کرے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، نہ یہ کہ مجلس والے سلام کریں۔ اور جب سمجھ لیجئے کہ 4 6 8 آدمی کسی مجلس پر آ رہے ہیں اور یہاں بھی 4 6 8 آدمی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے اگر ایک شخص سلام کر دے اور بیٹھے والوں میں سے ایک شخص جواب دے دے تو دونوں گروہوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہر شخص کو فردن سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص نے آنے والے لوگوں میں سے گروپ میں سے سلام کر لیا، اس کی طرف سلام کافی، اس پوری جماعت کی طرف سے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک شخص نے سلام کا جواب دے دیا تو اس پورے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے سلام کا جواب کافی۔ اور یہی اسلام کے آداب ہے، نہ یہ کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہے جو بڑا ہے تو سب جو بیٹھے ہیں وہ عزت و اکرام میں، مرتبے میں، کسی بھی معاملے میں اگر وہ بڑا ہے تو جو شخص بیٹھے ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ کھڑے اور اس کو سلام کریں، یہ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کریں۔ یہی اسلام نے ہم کو آداب سکھائے ہیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے گھروں کے اندر داخل ہوں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو فسلموا علی انفسکم، تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے ہمیں گریٹنگ سکھائی ہے، یہ کسی کو ویلکم کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ مبارکتن طیبہ، مبارک ہے، طیب پاکیزہ کلام ہے یہ۔ ہم اپنے گھروں کے اندر داخل ہوں تو جو داخل ہو، چاہے وہ ابا جان داخل ہو رہے ہوں، چاہے دادا جان داخل ہو رہے ہوں، اور گھر کے اندر بچے اور بیوی ہوں، اس کے باوجود ابا جان نے اور دادا جان نے سلام کرنا ہے، کیونکہ وہ داخل ہو رہے ہیں، نہ یہ کہ بچے پہلے سلام کریں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں بچے موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو سلام کیا۔ تو جب اس کائنات کا سب سے بہترین آدمی بچوں کو سلام کر سکتا ہے تو میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے ہم باپ ہوں یا دادا ہوں، اپنے گھر کے بڑے ہوں، کمانے والے ہوں۔ اسی طرح ایک اور آج کل کے دور کے اندر جو ایک مسئلہ وہ یہ کہ ہم فون اٹھاتے ہیں، ہم سب کے پاس موبائل ہے، ہم اپنے موبائل سروس والے کو فون کرتے ہیں کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، تو سب سے پہلے ریکارڈنگ آن ہو جاتی ہے اور بولتا ہے السلام علیکم۔ اللہ کرے کچھ سروس والے بولتے ہوں یا کہیں اور فون کر لیں جو بولتے ہوں السلام علیکم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ عثیمین کا فتویٰ یہ ہے کہ ریکارڈنگ کے اوپر ہمیں جواب دینا ہمارے پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر لائیو بات ہو رہی ہو، جیسے اب آپریٹر نے فون اٹھا لیا اور آپریٹر اٹھاتے ہی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم، یا آپ ریڈیو میں خبریں سن رہے ہیں، وہ لائیو خبریں ہیں اور وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم، تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو چونکہ بہت سارے لوگ ان خبروں کو سن رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک کی طرف سے بھی جواب دینا کافی ہو جائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کسی اور نے جواب دیا یا نہیں دیا، تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کے سلام کا جواب دیں۔ اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس سلام کے مفہوم کو اپنے دل کے اندر رکھا جائے اور اس سلام کو سلام کے طریقے سے ادا کیا جائے، تو یقین جانیے وہ اللہ رب العزت جس کا نام السلام ہے،
جس نے ہمیں مذہب دیا اس کا نام اسلام ہے، جس جگہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، وہ دار السلام ہے، اور جس جگہ وہ جنتی داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی جو ان کو ویلکم کیا جائے گا وہ بھی لفظ ہوگا سلام قولا من رب رحیم، اور جب اس جنت میں وہ جنتی ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ہوں گے تو وہاں بھی وہ ایک دوسرے کو سلامہ کرتے ہوں گے۔ تو اگر اس سلام کو اپنے دل کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، اپنی عادت کے اندر شامل کر لیں اس کے مفہوم کے ساتھ، تو یقین جانیے کہ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے عداوتیں، کینہ، بغض، تمام چیزیں دھل جائیں گی، اور ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے، جیسا کہ بھائی ہونے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو میرا آج کا میسج، آج کے خطبے کا مقصد وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس اسلام کی اہمیت کو، اس سلام کی اہمیت کو، اس کے فوائد کو ہمارے دل کے اندر مزین کر دے، اور ہمیں ہر موقع کے اوپر، ہر ملاقات کے اوپر، ہر جگہ اس سلام کو کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 2 ہفتے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جمعے کے خطبے کے دوران جو معاملہ ذکر کیا تھا میت کے گھر پہ کھانا کھانا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام میت کے گھر کھانا کھانے کو نوحہ کے برابر گناہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، ان میں سے 2 سوال جو ذرا اہم ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ سوال اور ان کے جواب رکھ دوں۔ پہلا سوال تو یہ ہوا کہ کیا کوئی بھی شخص میت کے گھر جا کے کھانا نہیں کھا سکتا؟ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، تو پھر اس کا کھانا کیسے جائے گا؟ کون کھانا لے کر جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں وہ مل کے طے کر لیں کہ آج دوپہر کا کھانا میں دوں گا، آج رات کا کھانا میں دوں گا، اور اس کے گھر کھانا پہنچا دیں، اور کوئی 1 یا 2 افراد اس کے ساتھ چلے جائیں، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ وہ کھانا لگا دیں دسترخوان کے اوپر، اس کو بٹھائیں، اس کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی کھانا کھاؤ۔ اور اس وقت اگر وہ کسی طور پہ کھانا کھانے کو نہ مان رہا ہو تو اس کا دل بڑھانے کے لیے 1 یا 2 لقمے اس وقت کہ انتہائی مجبوری ہو، اس کی ہمت بڑھانی ہو، اس کو دلاسا دینا ہو، اس کو کسی طرح کھانا شروع کرانا ہو، تاکہ کوئی شخص جب کسی کام کو کرتے دیکھتا ہے تو اس کی بھی ہمت یا وہ آگے بڑھتا ہے اس کام میں، تو اس مقصد کے لیے 1-2 نوالے اٹھا لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک شرعی وجہ موجود ہے۔ لیکن مجمع کرنا، پکنک منانا، بیٹھنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، منع ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ کہ جب میت ہو جاتی ہے اس وقت اگر آپ جا کے لوگوں کو یہ بات بولیں کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا، تو ایک خاندان کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے، بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے کو کیسے کیا جائے؟ تو اس معاملے کو کرنے کا طریقہ، یا کسی بھی ایسے معاملے کو کہ جس میں آپ کو کوئی چینج لانی ہو، کوئی تبدیلی لانی ہو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ معاملہ ہو اس وقت نہ کیا جائے وہ،
بلکہ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم 500 لوگ 400 لوگ جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں آئندہ کسی میت میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہمارے غریب رشتہ دار کا انتقال ہوا، ہم اس کے گھر موجود ہیں، ہم جنازے کو لے کے مسجد تک گئے، ہم نے جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد قبرستان تک گئے، کیونکہ غریبی ہے یا کسی بھی وجہ سے ثواب اجر حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قبرستان سے واپس آئے اور واپس آ کے سیدھے اتر کے اپنی منزل پہ چلے گئے، مت جائیں اس کے گھر۔ لازماً آپ کے 2-4 رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی چل کے کھانا تو کھا لو، وہاں کھانا آیا ہوا ہوگا، صبح سے شام ہو گئی ہے اس تجہیز و تکفین کے اندر، چل کے کھانا تو کھا لو۔ تو آپ اس وقت اس کو جواب دیں گے کہ نہیں بھائی نہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بہت گناہ کی بات ہے، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور اس کے بعد آپ کی برادری میں مشہور ہو جائے گا خاندان میں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ ایسا ہو گیا۔ 2-4 مواقع پہ جب آپ کریں گے یہ بات تو خود ہی خاندان اور فیملی کے اندر یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ ڈسکشن کا ٹاپک بن جائے گا اور اس وقت آپ یہ دعوت پیش کریں گے اور موقع پہ پیش کرتے رہیں گے تو اس وقت اس دعوت کو پیش کرنا آسان ہوگا، اس کی اتنی مخالفت نہیں ہوگی جتنی کہ اس وقت ہوتی کہ جب معاملہ سر کے اوپر ہے اور آپ جا کے اس وقت کہیں جی کھانا نہیں کھایا جائے گا، کھانا یہ ہے کھانا وہ ہے، لازماً اس وقت پرابلم ہوگی۔ لیکن اس وقت بھی اگر پرابلم ہوگی اس وقت بھی آپ نے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ چاچا کہہ رہے ہیں یا ماموں کہہ رہے ہیں یا خالہ کہہ رہی ہیں کھانا نہیں کھانا، کیونکہ ایسے گھر میں کھانا کھانا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو اسلام کو مزین فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے شہر کے حالات کو بہتر فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان و مال کی عزت حفاظت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں میں عافیت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہماری غلطیوں کو ہمارے سامنے لے آئے تاکہ ہم غلطیوں اور گناہوں پر توبہ کر لیں اور ان سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے خطیب مسعود رضوان صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے غیب سے اپنی خاص رحمت سے اللہ رب العزت ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت کامل عاجلہ انہیں نصیب فرمائے۔ اور لوگ بھی جو پریشان ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کسی نے شفا کے لیے، کسی نے کاروبار کے لیے، کسی نے بچیوں کے رشتے کے لیے، کسی نے خاندان کے اندر جو جھگڑے ہیں مال کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.